یہ بہت پرانی بات ہے جب دنیا جادو اور روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک حسین سلطنت تھی جس کا نام نور محل تھا۔ اس سلطنت میں 2 شہزادیاں رہتی تھیں، آلینا اور نایاب۔ آلینا بڑی بہن تھی، نرم دل، بردبار اور عقل مند، جبکہ نایاب چھوٹی بہن تھی، حسین مگر ضدی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں، مگر تقدیر ان کے درمیان ایک خفیہ دیوار بن چکی تھی۔ بادشاہ سکندر شاہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ محل میں خوشی اور سکون کا راج تھا۔ ہر صبح محل کے باغ میں چڑیاں گیت گاتی تھیں اور آلینا اکثر اپنی بہن کے ساتھ وہاں بیٹھ کر پھول چنتی۔ نایاب کبھی کبھی اپنی چھوٹی پریوں کے ساتھ اڑان بھرتی تھی۔ ایک دن نور محل میں جشن منایا گیا۔ پورا محل سونے کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آلینا نے نیلا لباس پہنا تھا اور نایاب نے سرخ۔ دونوں شہزادیاں چمک رہی تھیں جیسے 2 قیمتی ستارے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ جلد اپنی بیٹیوں کے لیے ہمسفر چنے گا۔ سب کی نظریں ان 2 حسین شہزادیوں پر تھیں۔ جشن کے دوران ایک اجنبی شہزادہ محل میں داخل ہوا۔ وہ بلند قامت اور سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس کا نام شہزادہ عازم تھا۔ جب اس کی نظر آلینا پر پڑی، وقت رک سا گیا، مگر نایاب نے بھی اسے دیکھا اور دل ہار بیٹھی۔ قسمت نے پہلی بار 2 دلوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ آلینا رات کو چاندنی میں بیٹھی سوچتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں شہزادہ عازم کے چہرے سے دل بہک گیا۔ نایاب آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خود سے بولی، دنیا کی ہر چیز ہمیشہ میری رہی ہے، تو پھر یہ شہزادہ بھی میرا ہوگا۔ ہوا میں حسد کی ہلکی لہر پھیل گئی۔ چند دن بعد شہزادہ عازم دوبارہ محل آیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، میں شہزادی آلینا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ نایاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل میں آگ جل اٹھی۔ آلینا کے چہرے پر حیرت اور شرم کی ملی جلی جھلک تھی۔ قسمت نے فیصلہ کر دیا تھا۔ رات کو نایاب نیند میں نہ سو سکی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی رہی۔ اس نے اپنی پرانی خادمہ زرینا کو بلایا، جو کبھی ایک جادوگرنی رہی تھی۔ زرینا نے نایاب سے کہا، اگر تم چاہو تو قسمت بدل سکتی ہے۔ نایاب نے دھیرے سے کہا، میں سب کچھ دوں گی۔ زرینا نے ایک چھوٹی کالی شیشی نکالی اور کہا، یہ دوا آلینا کے مشروب میں ملا دینا۔ نایاب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے دل میں خوف اور محبت کی جنگ چھڑ گئی۔ اس نے شیشی کو چھپا لیا۔ باہر آسمان پر بادل چھا گئے۔ اگلی صبح محل میں خوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آلینا مسکرا رہی تھی۔ نایاب نے خود کو مضبوط ظاہر کیا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے چپکے سے شیشی نکالی اور اسے اپنی بہن کے مشروب میں ڈال دیا۔ شام کے وقت سب لوگ دعوت کے لیے جمع تھے۔ نایاب نے اپنی بہن کو خود سے گلے لگایا اور دھیرے سے کہا، تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ آلینا نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم ہمیشہ میری خوشی ہو۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ آلینا نے شربت کا جام لیا۔ نایاب نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں۔ شربت کا رنگ چمکتا ہوا سونا لگ رہا تھا۔ آلینا نے ایک گھونٹ لیا۔ چند لمحوں میں اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ سکندر شاہ دوڑتا ہوا آیا۔ شہزادہ عازم نے آلینا کو اپنی بانہوں میں اٹھا لیا۔ نایاب پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کا دن غم میں بدل گیا۔ حکیم بلائے گئے مگر کوئی علاج نہ ہوا۔ آلینا گہری نیند میں چلی گئی۔ شہزادہ عازم خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نایاب کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب اس کے ہاتھوں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ نایاب اپنے کمرے میں قید تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان نمودار ہو رہے تھے۔ زرینا کہیں غائب تھی۔ نایاب کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے نایاب کو بلایا اور پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ نایاب کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے روتے ہوئے سچ بتا دیا۔ محل میں خاموشی چھا گئی اور بادشاہ کے آنسو رک نہ سکے۔ نایاب نے محل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکل گئی۔ اسے جادوگرنی کے الفاظ یاد تھے، قیمت ابھی باقی ہے۔ نایاب کے دل میں توبہ کی آگ جلنے لگی اور وہ جنگلوں کی طرف بڑھ گئی۔ نایاب جنگل میں دن رات بھٹکتی رہی۔ وہ درختوں کے سائے تلے سسکتی۔ ایک رات چاندنی میں ایک بزرگ درویش نمودار ہوا۔ نایاب نے سر جھکا کر کہا، میں نے گناہ کیا ہے۔ درویش نے کہا، اگر تم اپنی بہن کے لیے اپنی جان قربان کرو تو بخشش ممکن ہے۔ نایاب نے کہا، میں تیار ہوں۔ درویش نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ روشنی کی ایک کرن زمین پر اتری۔ نایاب کی آنکھوں سے آخری آنسو بہا۔ اس کی سانس رک گئی۔ اسی لمحے محل میں آلینا نے آنکھیں کھول دیں۔ آسمان پر سورج دوبارہ چمک اٹھا۔ محل کے سب لوگ حیران تھے۔ آلینا نے کمزور آواز میں پوچھا، نایاب کہاں ہے؟ سب کی نظریں جھک گئیں۔ بادشاہ سکندر شاہ کے چہرے پر درد چھا گیا۔ وہ چلی گئی، میری بچی۔ آلینا کے لبوں پر لرزتی مسکراہٹ آئی۔ عازم کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی۔ آلینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میری بہن نے ہمیشہ میری حفاظت کی۔ کمرے میں ایک مقدس خاموشی چھا گئی۔ باہر باغ میں پھول کھلنے لگے، تتلیاں اڑنے لگی۔ آلینا کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے نایاب کی موجودگی اس کے ارد گرد ہے۔ ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور آسمان پر قوس قزح چمک اٹھی۔ بادشاہ سکندر شاہ نے دربار میں اعلان کیا، آج سے یہ سلطنت
बहनों के नाम से पहचानी जाएगी। महल के दरो दीवार रोशनियों से जगमगा उठे। आजिम ने आलीना के हाथ में एक नया ताज रखा। ताज पर नायाब के परों का सुनहरी निशान चमक रहा था। आलीना ने आंखें बंद करके दुआ की। इस दिन महल में पहली बार खुशी की घंटियां बजीं। आलीना के चेहरे पर इत्मीनान था, लेकिन इसकी आंखों में उदासी छुपी हुई थी। वो अक्सर शाम के वक्त आसमान को देखा करती। इसे यकीन था नायाब उसके आस पास है। हवा में किसी के पर हल्के से लहराते महसूस होते। रात को जब सब सो जाते, आलीना दुआ करती, ए खालिके कायनात, मेरी बहन को जन्नत नसीब फरमा। इसी वक्त एक नरम हुआ आती, पर्दे हिलने लगते जैसे कोई आकर चला गया हो। आलीना मुस्कुरा देती। बरसों गुजर गए। सल्तनत में इंसाफ, मोहब्बत और अमन कायम रहा। लोग दो बहनों की कहानी सुनाते। नायाब की कुर्बानी ने दिलों को बदल दिया था। आलीना को रहमत की मलका कहा जाने लगा। हर साल बहार के दिन को यौम बहन के तौर पर मनाया जाता। बच्चों को सिखाया जाता कि मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है। कोई जादूगरनी दोबारा सल्तनत में न आई। महल में रोशनियों का जाल बिछा रहता। आजिम और आलीना ने नई जिंदगी शुरू की। उनके बच्चे अक्सर नायाब की बात करते, अम्मी क्या वो वाकई उड़ सकती थी? आलीना मुस्कुराकर कहती, हाँ वो रोशनी में उड़ती थी। बच्चे तालियां बजाते। फिजा में खुशी की लहरें दौड़ जाती। आसमान पर एक चमकदार तारा टिमटिमाता। शायद वो नायाब ही थी जो अपनी बहन को देख रही थी। और यूं दो बहनों की उलझी तकदीर हमेशा के लिए रोशनी बन गई। वक्त गुजरता गया और आलीना के बाल चांदी के हो गए, मगर उसकी आंखों की चमक वही थी। वो अब भी शाम को बाग में जाकर आसमान देखा करती। इसके दिल में हमेशा नायाब की याद जिंदा रही। अक्सर फूलों के बीच एक तितली बैठती थी, जैसे नायाब इससे बात कर रही हो। एक दिन आलीना ने दरबार में ऐलान किया, मेरी बहन के नाम पर एक नया मंदिर तामीर किया जाएगा। वहाँ हर साल मोहब्बत का जश्न मनाया जाएगा। सब लोगों ने तालियां बजाईं। बादशाहत में खुशी की लहर दौड़ गई। नायाब का नाम सबके दिलों में नक्श हो गया। कुछ दिन बाद आलीना कमजोर होने लगी। वो महल के सब्ज बाग में जाकर खामोश बैठती। आसमान पर शाम की रोशनी बिखर जाती। उसने आहिस्ता से कहा, नायाब अब मैं भी आ रही हूँ। हवा में एक नर्म रोशनी फैली, जैसे कोई उसके करीब आ गया हो। आसमान पर सितारे चमकने लगे। आलीना की आंखों में सुकून उतर आया। उसने आखिरी बार सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आसमान से एक सुनहरी किरण नीचे उतरी और दोनों बहनों की रूहें रोशनी में तब्दील हो गईं। महल में एक नर्म खुशबू फैल गई। फूलों ने खुद ब खुद खुलना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये दो बहनों की रूहों का सलाम है। आसमान पर दो सितारे एक साथ चमक रहे थे। इनमें से एक नीला और दूसरा सुर्ख। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के करीब रहते। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी याद जिंदा रही। हर नस्ल उनका जिक्र करती। मंदिर में उनकी तस्वीरें रखी गई। लोगों ने उन्हें रोशनी की बहनें कहना शुरू कर दिया। उनके नाम पर बच्चों के गीत गाए जाते। वो मोहब्बत, कुर्बानी और वफा की अलामत बन गई। हर साल बहार के पहले दिन आसमान पर कौसे कज़ा नमूदार होती। लोग कहते, ये नायाब और आलीना की मुस्कुराहट है। बच्चे आसमान की तरफ हाथ हिलाते, सलाम बहनों की रूहों को। फिजा में रंग बिखर जाते। मोहब्बत का पैगाम पूरी सल्तनत में फैल जाता। वक्त के साथ सल्तनत कहानी बन गई, मगर वो कहानी दिलों में हमेशा जिंदा रही। हर माँ अपनी बेटी को ये कहानी सुनाती। दो बहनें जो एक दूसरे के लिए जईं। बच्चे हैरत से सुनते और सीखते कि मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है। कहानी खत्म हुई, मगर रोशनी बाकी रही। आसमान पर दो सितारे अब भी चमकते हैं। हर रात वो एक दूसरे को सलाम करते हैं। एक नीला, एक सुर्ख। दो शहजादियां, दो दिल, एक तकदीर। अगर आपको दो शहजादियों की ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मोहब्बत और कुर्बानी का ये पैगाम हर दिल तक पहुँचे। और अगर आप ऐसी ही मजीद खूबसूरत और जज्बाती कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाने वाली रोशनी बनकर आती है। और याद रखें, मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है।